السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کو وائس اسٹچ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو سمجھانے جا رہا ہوں، وہ بہت ہی ضروری۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو سمجھیں کہ کافی دوستوں کو ریکویسٹ بھی تھی کہ آیا جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کٹنگ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں نے آج کی ویڈیو اسی چیز پہ بنائی ہے۔ کافی دوستوں کی ریکویسٹ بھی تھی کہ اس چیز پہ ویڈیو بنائیں آپ، تو میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کٹنگ ماسٹر ہیں یا کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کٹنگ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیڈیز ہے یا جینٹس ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں سمجھنی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں پہلے سے جانتے ہوں گے تو آپ پھر وہ چیزیں پرچیز کر لیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دوستو، ہمیں کٹنگ کرنے کے لیے ایک کینچی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کینچی جو آپ کو سوٹ کرتی ہوگی، آپ نے وہ لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کینچی جو آپ کے ہاتھ پہ نہ اس کا وزن زیادہ آپ کو لگے، نہ بہت وزن کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی 11 نمبر کی کینچی جو ہے نا، وہ بیسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کٹنگ کے لیے۔ اور لیڈیز کے لیے وہ کوئی نارمل کینچی بھی آپ لیڈیز لے سکتی ہیں، کیونکہ بڑی کینچی جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہ جو ہے نا، وہ جو پروفیشنل کٹنگ ماسٹر ہے نا، وہ اس کو بڑی کینچی کی ضرورت ہر صورت پڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، ہمیں ایک اینچی ٹیپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے میجرمنٹ لینی ہوتی ہے، کسٹمر کی میجرمنٹ لینی ہوتی ہے، کٹنگ کرتے وقت سوٹ کی میجرمنٹ لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں ایک اینچی ٹیپ خرید کے رکھنا ہے، اور ایکسٹرا اینچی ٹیپ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ پروفیشنل کام کرنے والے ٹیلر ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹرا اینچی ٹیپ بھی ہونا چاہیے، اور اینچی ٹیپ کی بھی ہمیں ایک ضرورت پڑتی ہے بہت خاص، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ اگر کٹنگ کرنے والے ماسٹر ہیں یا آپ کٹنگ کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ سیکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایک چاک بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اوریجنل والی، ٹھیک ہے، جاپانی چاک۔ اور یہ چاک موم ٹائپ ہوتی ہے، آپ نے جب بھی چاک خریدنی ہے موم ٹائپ خریدنی ہے۔ اس کا نشان کسی کپڑے پہ بھی آپ لگائیں گے، وائٹ کپڑے پہ بھی آپ لگائیں گے تو یہ چاک، اس کا لائن جو ہے وہ شو ہوگی، ٹھیک ہے، نمایاں ہو جائے گی۔ یہ ایسا چاک ہے، اور یہ دھلنے کے ساتھ ہی میلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کلر میں چاک نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ یہ چاک آپ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت آپ جان بھی جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گی کیا ہے، لیکن آپ نے یہ چاک لینا ہے، یہ کسی کپڑے پہ بھی داغ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کلر والا چاک لیں گے تو وائٹ سوٹ ہے، وائٹ سوٹ پہ آپ نشان لگائیں گے، اس پہ کلر آ جائے گا، وہ کلر اترے گا نہیں، یاد رکھیں۔ آپ کے فیوزنگ کے اندر وہ کلر چلا جائے گا تو وہ کلر نہیں اترے گا۔ یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز فیل کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو، ایک پین کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ پین ہم جب سائز لیتے ہیں تو ہمیں پین کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اس سے سائز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوستو، ایک کچی پنسل جو ہوتی ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ اگر ہم کسی جگہ فیبرک پہ یوز کرتے ہیں نشان لگانے کے لیے تو یہ دھونے کے بعد میلٹ ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی نسبت یہ پن استعمال کرتے ہیں، کئی دوست میں نے دیکھا ہے یہ پن استعمال کرتے ہیں، یہ پن کبھی ہرگز استعمال نہ کریں۔ یہ جب آپ پین استعمال کرتے ہیں دھونے کے بعد، یہ آپ جہاں نمبر لگاتے ہیں یا آپ کپڑے کے اوپر کو نشان لگاتے ہیں، اس سے لائن ڈرا کرتے ہیں، اس کے بعد دھونے کے بعد وہ پورے آپ کے سوٹ کے اندر، کسٹمر کے سوٹ کے اندر اس کی جو سہی ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے، وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تیری کے اندر اس سے نشان لگاتے ہیں، دھونے کے بعد تیری کے باہر جو ہے آپ کا نشان نمایاں ہو جائے گا۔ ہرگز یہ پن جو ہے نا آپ نے یوز نہیں کرنا فیبرک کے اندر لائنیں لگانے کے لیے یا نمبرنگ لگانے کے لیے، آپ نے یہ یوز نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ اگر کپڑا ایسا ہے بلیک ہے تو اس پہ چل جائے گا، بلیک کپڑا جو ہے اس کے اندر آپ ٹیپ لگا سکتے ہیں، ٹیپ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں وہ ٹیپ لگا کے اس کے اوپر نمبر لگاتا ہوں، آپ بھی ٹیپ لے لیں، وہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پن کو یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ پروفیشنل ٹیلر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو، ایک آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی کپڑا، فرض کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے جو
شیلنگ ہونے والا ہے، تو اس کو آپ لیٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جلائیں گے تو آپ اگر اس چیز کی نالج رکھتے ہیں کہ کون سا کپڑا شیلنگ ہونے والا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیٹر کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم جب مشین پہ ہوتے ہیں تو ہمیں دھاگا وغیرہ بھی لیٹر سے جلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ضرورت ہمیں وہاں بھی پڑتی ہے جہاں ہم بٹنوں کے نیچے سے جو ہے ہم ایکسٹرا جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں، کاجوں کے اندر سے بھی ایکسٹرا دھاگے ہم لیٹر سے جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری اور ٹیلر حضرات کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو ہمیں کٹنگ کے لیے ایک استری کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہم جو ہے اپنے پورے سوٹ کو جو ہے نا ہم پریس کرتے ہیں، ہم استری سے تہیں بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استری بھی ایک اچھی کمپنی کی استری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگر آپ پروفیشنل کام کرنے والے ہیں اچھی استری آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک استری اچھے والے بھی ہونی ضروری ہے، نارمل استری آپ نے یوز نہیں کرنی کیونکہ وہ کچھ دن چلے گی اس کے بعد خراب ہو جائے گی۔ ایک اچھے والی آپ استری پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو اس کے بعد جو ہے ہمیں کچھ اسکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ جینٹس کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ اسکیل ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس پہ نمبرنگ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ اسکیل ہمارے لیے بہت ہمیں سوٹ کرتا ہے کٹنگ کے لیے۔ آپ اگر کٹنگ ماسٹر ہیں یا آپ کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی پرچیز کر لیں، یہ مارکیٹ سے نلکیوں والی دکان سے آپ کو یہ مل سک جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کو ضرورت پڑنے والی چیز ہے، یہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ایل بنا ہوا ہے نا، اس سے ہم اپنے سوٹ کی فرض کیا گھیرا ہے، گھیرے پہ ہم اس کو یوز کریں گے تو ہمارے گھیرے میں ریب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، ریب نہیں آئے گی، بالکل ایسے سٹیٹ آئے گا، یہ لیتھ میں اور یہ چوڑائی میں، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے رکھ کے لائن لگائیں گے تو ہمارے گھیرے میں ریب نہیں آئے گی دوستو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کٹنگ کرنے والے بندے کے لیے، ٹھیک ہے، جو کٹنگ کرتا ہے۔ مجھے تو دوستو اگر آپ لیڈیز کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ اس شیپ والا جو ہے نا، یہ شیپ والا اسکیل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو ضرورت پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کافی جگہ پہ کام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیڈیز کے لیے اس کے اندر جو ہے نا یہ شیپ ہمیں کمر سے دینی پڑتی ہے، چیسٹ سے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور جینٹس کے بھی ہم اس اسکیل سے جو ہے نا شیپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی دوستو ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بھی پرچیز کر لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو ضرورت پڑنے والی چیز ہوتی ہے آپ کے لیے، اور آپ کو ضرورت پڑے گی بڑا کام دے گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو ایک یہ والا اسکیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو ہے ہمیں بین کا حالہ کٹنگ کرنے کے لیے ضرورت پڑتا ہے، اور بازو کے آل مور کٹنگ کرنے کے لیے یہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے، تیرے کی شیپ دینے کے لیے بھی یہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے، تیرے کی باہر والی سائڈ سے آل مور والی طرف سے بھی یہ ہمیں شیپ دینے کے لیے ضرورت پڑتا ہے۔ یہ بڑی جگہ پہ کام آنے والی چیز ہے، اگر جو بندہ اس کو سمجھتا ہے تو وہ تو میری بات سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھتا اس کے لیے یہ نئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو پروفیشنل کٹنگ کرنے والا بندہ ہے اس کا ٹائم بچتا ہے اس کی مدد سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ بھی لے لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے لیے کٹنگ میں آسانی ہونے والی ہے، آپ کے کام میں آسانی ہونے والی ہے، تو آپ کوشش کریں یہ بھی آپ پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد دوستو یہ اسٹیپلر بھی ہمیں ضرورت پڑتا ہے، اس طرح تو ہمیں کافی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، ہمیں مشین ضرورت پڑتی ہے، ہمیں مطلب کافی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، میں آپ کو کٹنگ کے لیے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیپلر ہے، ہم نے سائز لکھا ہے تو ہم اپنے سوٹ کے ساتھ اس کو اسٹیپلر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسٹیپلر بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم کسٹمر کا سائز لیتے ہیں تو ہمیں سوٹ کے ساتھ وہ جوائنٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہوگی، تو آپ بھی اس جو ہے نا اسٹیپلر پرچیز کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی کام میں۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی طرح کی لے کے آؤں گا جو آپ کو کوئی ایسی چیزیں نہیں بتاتا جو میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ بہت ہی انفارمیشن کے بعد آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں،
تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی محبت اور پیار دکھایا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کر دیا کریں، یہی آپ دوستوں کا پیار محبت ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔